اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے وہ ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو اسسٹنس ہے وہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹینڈر جاری کریں تاکہ ان کو جو مشینیں ہیں وہ پروکیور کر سکیں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ ہم ای وی ایم کے اوپر کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو تمام ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ایک اوورآل سچویشن ہے اس میں بالکل واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک استحکام ہے۔ جو آج صبح جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اور یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب تک جو فورن ڈیٹ پیمنٹ ہے وہ اکیلی ہی تقریباً 12.27 بلین کی ہیں، اور جو 2023 میں ہم کریں گے وہ بھی تقریباً 12.5 بلین کی ہوں گی، تو 55 ارب ڈالر ہم واپس کر چکے ہیں۔ یہ نواز شریف اور زرداری کا لیا ہوا قرضہ ہے، 55 بلین ڈالر قرضہ جو ہے وہ ہم نے واپس جو ہے وہ کرنا ہے 5 سالوں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ یہ آج بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ معیشت کیسے مینج کرنی ہے، انہوں نے معیشت جو ہے وہ کیسے مینج کی۔ آج پاکستان میں جو ویلتھ کریشن ہے وہ الحمدللہ اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے۔ آج جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں 30% گروتھ ہے۔ آئی ٹی کی جو انکریز ہے وہ پچھلے سال ایکسپورٹ کی 47% تھی، اس سال ابھی 38% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سال ختم ہونے تک ڈبل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اسپیشلی انکم ٹیکس میں جو ہے وہ 31% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور جو تمام فصلیں ہیں ہماری انہوں نے ریکارڈ جو پیداوار ہے وہ دکھائی ہے، جس کے نتیجے میں صرف ایک سال کے اندر جو انکم جو پر ایکڑ کاشت ہے، اگر ہم اس میں جو اضافہ ہے اس کو علیحدہ کریں تو اس سے 1100 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ملی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی گروتھ ہوئی ہے ہماری اکانومی کے اندر۔ میں اس میں صرف جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑا ہے، لیکن اس میں جو مین خرچہ ہے ہمارا وہ دو ہے۔ ایک تو ہم نے جو ویکسین منگوائی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت ویکسین میں باقی ممالک سے بہت آگے ہے۔ کرونا کی جنگ جس طرح پاکستان نے لڑی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا خرچہ جو 134 ارب روپے ہم نے جو یہ آئی پی پیز ہیں ان کو پیمنٹ کی ہیں، اور آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنے اس لیے کرنی پڑی ہیں کہ یہ وہ سودے ہیں جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ یہ بہت مہنگے پلانٹ لگائے گئے، ایک تمام جو امپورٹڈ فیول کے اوپر پلانٹس لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، کیونکہ ہمیں وہ خرچے بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں جو خرچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آئی پی پیز اگر بجلی کی ڈیمانڈ نہیں بھی ہے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمیں جو بجلی کے چارجز ہیں دینے پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایک آئی پی پی جو ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتی ہے، لیکن ہمیں ضرورت 25 میگا واٹ کی ہے، تو ہم 25 میگا واٹ کا اس کو پیسے نہیں دیتے، ہم 100 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایک انہوں نے جس قسم کے اس وقت وہ معاہدے کیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے، اور 2023 میں تو یہ اپنی پیک کے اوپر پہنچ جائے گا، اور ہمیں اور بھی اربوں روپیہ جو ہے وہ اس میں دینا پڑے گا۔ کاٹن جو ہے اس میں 19.5% جو فصل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً ہم سمجھیے کہ اس وقت 8.5 ملین میٹرک ٹن بیل 8.5 ملین بیل جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کریں گے۔ چاول جو ہے وہ ہم 8.8 ملین ٹن جو ہے وہ اس میں ہم نے پیدا کیا ہے، جو 4.8% زیادہ ہے پچھلے سال سے، اور یہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہے جو اس سال ہمیں ملی ہے۔ اس طرح سے جو گنا ہے وہ 88.1 ملین ٹن پروڈکشن ہوئی ہے، 8.7% اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے۔
گندم اور مکئی جو تھی وہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ 27.3 ملین میٹرک ٹن تھی، اور جو مکئی ہے وہ 8.5 ملین میٹرک ٹن تھی۔ یہ بھی دونوں فصلیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہیں فصلیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ہاں اسی کو ریفلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری آج جو آٹو پالیسی جو نئی دی گئی ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہم ابھی اس وقت 2,40,000 گاڑیاں جو ہے وہ پاکستان بنا رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان کو 5 لاکھ گاڑیوں کے اوپر لے جائیں۔ جب 5 لاکھ گاڑیوں پہ آپ لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک سرج آئے گا آپ کا پوری کی پوری انڈسٹری میں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے یہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہوگی، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک اوور آل ہماری جو معیشت ہے اس میں جو لوگوں کی انکمز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صرف پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو بہت نئی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کار مینوفیکچرنگ میں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگزسٹنگ سیلز ہے ان میں آئی ہے فار ایگزامپل۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بینکس نے 240 ارب روپے سے بڑھا کے 338 ارب روپیہ اکتوبر 2021 تک جو ہے وہ کار فائنینسنگ میں دیا ہے، یعنی 338 ارب روپیہ بینکوں نے، یہ 44% جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو کاروں کی پروڈکشن ہے اس کو جو پہلے 5 مہینے میں جو یہ ہمارا 2021 کا سال ہے اس میں آل ٹائم ہائی گئی ہے، 1,11,435 کے اوپر کاروں کی پروڈکشن گئی ہے۔ پچھلے سال یہ 65,998 کے اوپر تھی، اور یہ 69% انکریز ہوئی ہے کاروں کی مینوفیکچرنگ میں۔ اور اسی طرح سے جو موٹر بائکس ہیں ان کی جو ایک تو موٹر بائکس میں ہم نے پہلے الحمدللہ یہ اچیو کر لیا ہے کہ اب 85% جو موٹر سائیکل ہے وہ صرف پاکستان میں ہی بنتا ہے، اس کو باہر سے جو ہے وہ نہیں منگوائے جاتے پارٹس جو ہیں اس کے۔ پہلے یہ تھا کہ پارٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جا رہے تھے، اب جو ہے یہ سارے اسی طریقے سے جو موٹر بائکس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی جیپس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں، ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے۔ سوزوکی کلٹس کی فروخت میں 161% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی ویگنر میں 79% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی بولان میں 32% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی آلٹو کی جو ہے وہ 180% اضافہ ہوا ہے، اور 6,0775 یونٹس صرف ٹویوٹا نے 1 جولائی میں جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو بجلی کی ہماری کنزمپشن ہے اس میں تقریباً 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی کنزمپشن میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ پاکستان میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نیچے چلی گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو پھر یہ اضافے کیسے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کنزمپشن میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی معیشت کا جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت جا رہے ہیں۔ اور جب اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہو پھر نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ان تمام میں ہسٹورک جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 55 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں اس سال۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ معاشی بزرگ ماہر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے معیشت کو مینیج کرنا ہے، تو آپ ان سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ جس طرح سے آپ مینیج کر کے گئے ہیں اس طرح تو بالکل ہی مینیج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بین زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 12 برآمدات کا حجم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 29% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔
اچھا، پرائیویٹ جو کاروبار ہے اس میں 44% اضافہ ہوا. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں جو کل کمپنیاں ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں. 2 لاکھ کمپنیاں ہیں جو SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ان 2 لاکھ میں سے 1,50,000 کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں بنی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز جو ہیں وہ کس قدر گرو کیے ہیں پاکستان میں، کہ جہاں پہ 2 لاکھ ٹوٹل کمپنیاں ہیں ان میں سے 1.5 لاکھ کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں جو ہیں وہ بنی ہیں، اور یہاں پہ جو کاروبار ہے وہ ہو رہا ہے. کل جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شبلی فراز صاحب اور IT منسٹر صاحب جو ہیں، اور شاید اس میں اور بھی کچھ منسٹرز ہوں گے، ان کی ملاقات کے لیے کہا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے وہ اس ہفتے، اور انہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر جو بھی اسسٹنس چاہیے ان کو، وہ انشاءاللہ وہ ان کو دی جائے گی. کابینہ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122 میں ترمیم کرنے کی اصولی منظوری دی ہے. یہ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی ہیں. ترامیم کا مسودہ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون کے سامنے پیش ہوگا. اس میں جو بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کا ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو وہ معلوم کر سکے کہ ووٹ جو اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات آئیں تو ان کو پتا ہو کہ ووٹ کس نے کہاں ڈالا ہے. اس کے متعلق جو ترامیم ہے وہ اب پارلیمنٹ میں جائیں گی، اور اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے ان کو اپروو کرے تو وہ پھر قانون کا حصہ بن جائیں گی. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکے گا سینٹ میں. جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ایک سمری تھی، ڈیلی ویجز ایڈ ہاک ٹیمپریری کانٹریکٹ ملازمین کے متعلق، وہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے قرضوں کی، جو دسمبر 2020 سے نومبر 2021 کے دوران حاصل کیے گئے، یہ تقریباً 3.98 بلین کے قرضے تھے جن کے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور وہ قرضے ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جو پچھلے گورنمنٹس میں جو شارٹ ٹرم مہنگے قرضے لیے گئے ان کو ادا کیا جاتا ہے، اور لانگ ٹرم قرضے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ فوری طور کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کونسل پر سرکاری نامزدگیوں کی منظوری دی گئی ہے. اس میں اب چیئرمین SCCP اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سید نجم علی اور فیروز رضوی جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. صوبہ پختونخوا سے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن پر جواد اللہ صاحب کو بطور ممبر تعینات کیا جا رہا ہے. وزارت داخلہ کی سفارش پر پاکستانی قونصلیٹ میں تعینات اہلکار نوید رفیق شیخ کے چھوٹے بھائی نعمان رفیق شیخ ایک اسپیشل پرسن ہے، تو ان کو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں وہاں پہ. پولیس ایکٹ جو تھا اس کو CCLC میں بھیجا گیا ہے، اور اب وہاں پر اس کو اسلام آباد کا جو پولیس ایکٹ ہے اس کی وہاں پر جو ہے گفتگو ہوگی. ڈاکٹر شمشاد اختر کو وائس ایڈمرل زاہد الیاس کی جگہ پورٹ قاسم اتھارٹی پر بطور سرکاری ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. قومی فوڈ سیکورٹی پالیسی کی منظوری اور عمل درآمد کے لیے کابینہ نے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ مینجمنٹ کمیٹی اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی پر ممبران کو نوٹیفائی کیا ہے. کمیٹی کے چیئرمین پرائم منسٹر صاحب ہوں گے، اور پلاننگ منسٹر، فوڈ سیکورٹی، فائنانس، انڈسٹریز چیئرمین FBR، تمام چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اور متعلقہ وفاقی ڈویژن کے سیکرٹریز اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. قومی فوڈ سیکورٹی پالیسی کی منظوری کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ہمارے ہاں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں 18ویں ترمیم کے بعد فوڈ سیکورٹی کا ہی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. سندھ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے آج بھی، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سندھ میں آج بھی جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1350 روپے سے اوپر ہے. باقی پورے ملک میں 1100 روپے کے اوپر ہے. کراچی میں جو ہے وہ 1363 روپے کا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک انوملی جو ہے وہ ہمارے نظر آ رہی ہے. اس کو ریشنلائز کرنا ضروری ہے. کابینہ کو ملک میں یوریا کھاد کی پیداوار اور فراہمی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال یوریا کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہوئی ہے.
اس کے باوجود یہاں پہ شکایات آ رہی تھی کہ کئی جگہوں پہ یوریا اویلیبل نہیں ہے. اس وقت باہر جو بیرون ملک اس وقت جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ 10,000 روپیہ بیگ ہے, ہمارے ہاں 1,700-1,800 روپیہ بیگ ہے. کل فرٹیلائزر کمیٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو رکھا جائے اور اس میں جو بھی مشکلات ہیں کھاد سے متعلق ان کو دور کیا جائے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کسان کو 1,100 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوئی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ول ریمین انشاءاللہ اور پرائرٹی سیکٹر. محمد نجم نواز ثاقب کو ریاض سعودی عربیہ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. یہ ایکچولی 8 لوگ پہلے تعینات ہوئے تھے, ایک جو صاحب تھے انہوں نے اس کو وہ منظوری جو ہے وہ کمرشل اتاشی اپوائنٹ ہونے کے بعد باہر نہیں گئے, تو ان کی جگہ کے اوپر ان کو نجم نواز ثاقب جو ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. انرجی منسٹری کی سفارش پر اخلاق احمد سید صاحب کو جینیکو ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بطور انڈیپینڈنٹ ممبر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. جامشورو پاور کمپنی کے بورڈ کے اوپر محمد شفیق الرحمان کو چیئرمین اور ارشد علی کو انڈیپینڈنٹ ممبر تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انرجی منسٹری کی سفارش پر چیف انجینئر ملتان الیکٹرک میپکو اللہ یار خان کو عارضی طور پہ CEO میپکو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی ہے. جو اور اسی طریقے سے جو وزارت قانون کے جو CLC کے جو ایجنڈا تھا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. یہ تھی جی آج کی کابینہ کی. سر KPK کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ کیا کنسرنز ہیں اور کیا آئندہ کی حکمت عملی ہے؟ آپ کی طرف سے بھی ٹویٹ ہوا, منسٹر کی طرف سے بھی ہوا. دیکھیں آج تو وفاقی کابینہ کی میٹنگ تھی, کوئی اس کی جو ہماری ایک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی, لہٰذا اس کے اوپر انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں گفتگو ہوگی. سر یہ بس اسی سے سوال تھا کہ کیا ابھی جب یہ سارے ریزلٹس آئے صبح پرائم منسٹر نے بھی اس پر کنسرن شو کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو یہ جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا اس کسی لیول پر آپ لوگوں کو ڈسکشن اس سارے کو لے کر یا آگے کی پائپ لائن میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی تو آخر اس کی وجہ ہوگی, تو آپ اسے محسوس کرنے کی. دیکھیے وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے نا, جب ایک حلقے میں 3-3 4-4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی, اور کیا ہوگا. سو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہی ہوا ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں, 2-2 3-3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں, ہمارے MNA MPs کچھ نہیں ہے. یہ تو ہر حلقے کی اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ KP میں ہارے ہیں. لیکن ایک بار پھر دیکھیں ثابت یہی ہوا ہے کہ صرف PTI ہی ملک گیر جماعت ہے, باقی تو لوکل جماعتیں ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر JUI جیسی جماعت جو ہے اس نے PTI کی ریپلیسمنٹ ہے, تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور PTI کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی یہ سوچنا ہے. PTI اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے JUI ہے, جمعیت علماء اسلام کا جو جس قسم کا انہوں نے 2002 میں بھی آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا, انہوں نے فائنانس کو تباہ کر دیا. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. جو ہم ادھر دیکھتے ہیں TLP کا ابھرنا یا جمعیت, اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. نون لیگ اور PMLN کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملک کی. سو PTI اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے, اور PTI وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو, ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے. اگر یہ نیچے جاتے ہیں اور اس طرح کے بونے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قد بڑا کریں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ PTI کے جو لیڈرشپ ہے, PTI کے جو ورکرز ہیں, ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو اوپر سے پش ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں, کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. اور ہر جگہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے,
जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। और मुझे उम्मीद है पीपल्स पीटीआई की के जो हमारे कारकुनान हैं और हमारे जो लीडरशिप है वो इस सूरत हाल से सबक सीखेगी और अपने आप को मुनज़्ज़म करेगी। चौधरी साहब, बिलाशुबा बहुत बड़ी कामयाबी है ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 मुश्तरका अलामियाँ जारी हुई, एक अल-कुद्स के हवाले से और एक अफगानिस्तान के हवाले से। क्या वजह है कि कश्मीर के बारे में बात नहीं हुई इस ओआईसी का? बात तो वज़ीर आज़म साहब ने की थी कश्मीर की, लेकिन ओआईसी का इजलास जो है वो जो मार्च में होने जा रहा है वो कश्मीर उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। तो चूंकि मार्च में वो होने जा रहा है तो इसलिए कश्मीर को मार्च के लिए रखा गया। जी साहब, आपने बताया कि यूरिया की तारीखी प्रोडक्शन होगी, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखें तो किसानों को ब्लैक में मिल रही है 1200 की बोरी, 1800 में मिल रही है। किसान 1200 की तो सरकारी बोरी भी नहीं है, ये तो मैं किसने कह दिया? 1800 तक मिल रही है। 70 वही तो 1200 की बोरी 1800 की मिल रही है, तो किसान परेशान है। लेकिन 1200 की तो बोरी है ही नहीं, कौन कह रहा है 1200 की बोरी? और साथ में दूसरा सवाल कि को 92 ने अपना ही रेट कर देता। 1200 में थी ना, 1200 का रेट 92 ने अपना सरकारी रेट 1700। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अफगानिस्तान में तालिबान आए। अच्छा, ये पहले सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। पहले ना देखें, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि पिछले 2 हफ्तों में यूरिया की कीमत में 10 रुपये तक की कमी आई है और इस वक्त जो 1863 रुपये से कीमत कम होकर के अब तो तकरीबन 1842 रुपये के ऊपर जो है रह गई है। लेकिन इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त क्या है? इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त 10,000 रुपये बोरी है। तो आप कंपैरिजन करें कि हमने कितना अपने किसान को फ़ायदा दिया है इंटरनेशनल प्राइस से। अगर आपको मंगवानी पड़ जाती तो आपको लग पता जाता। तो ये जो एक बड़ी मैं समझता हूँ एनर्जी मिनिस्ट्री ने और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्रीज़ ने जो आपस में एक लाइजन क्रिएट किया, जिसकी वजह से किसान एक बहुत बड़े ख़र्चे से बच गया है। और ये जो यूरिया है उसकी अवेलेबिलिटी जो अब तो खैर वैसे ही चूँकि यूरिया पानी के साथ आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ वहाँ यूरिया चाहिए, तो वह चूँकि पानी सब जगहों पे इकट्ठा नहीं लगता तो इसलिए अब यूरिया की कमी नहीं रहेगी। दूसरा सवाल, अफगानिस्तान में तालिबान आए और खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हमसाया सूबा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेयूआई पे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आगे तालिबान आए उसकी वजह से? देखें, बात यह है कि जेयूआई का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है और इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है। और एक सोसाइटी में अगर एक ऐसे लोगों को इक़्तिदार मिलता है जो कि ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कि आप समझें कि आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं और जो एक मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज़ के हामी हैं, उनको इक़्तिदार मिलना किसी भी सोसाइटी के लिए कोई हौसला कौन बात तो नहीं है। और फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। बाकी साहब, आज आपने भी सुना होगा मरियम नवाज ने जो क्रिटिसाइज किया पंजाब के मुकाबले के बारे में, कहा कि कोई आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का टिकट नहीं ले रहे। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है, कह रही हैं कि मैंने पता नहीं बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की है। तो देखिए, मरियम नवाज़ जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। तो ये भी जो आज उनकी टेप चल रही है ये भी एक उसी कड़े सिलसिले की एक कड़ी है। आसिफ जरदारी का बयान कल आया, उन्होंने कहा कि राब्तादारों ने राब्ता किया और कहा है कि अब आप ही कोई रास्ता निकालें। और दूसरा, कुछ डील्स की बात एक बार फिर से सरगर्म हुई है अहमदाबाद और इमरान खान के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे आप? जरदारी बड़े अरसे बाद नजर आए स्टेटमेंट, तो राब्ते हो रहे हैं?
हाज़िर जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नज़र आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज़ अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। जलसों में इस तरह की बातें वो करते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो जरदारी साहब की भी मुझे लगता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और इसलिए वो अब फ़ौज के ऊपर, देखिए इनका क्या है, एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। सर एक तो आपने कहा जमात है, क्या मैं पाकिस्तान को जमात है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं बता रहा हूँ। आपने उसको शिद्दत करार दिया तो आपको चाहिए कि उसको इलेक्शन कमीशन से आप उसको डीलिस्ट करवाएं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि सूबाई जमातें बाकी वो भी किसी दौर में फाकी जमातें नजर आती थी, उनके वज़रा भी यहीं बैठते थे, तो क्या लगता है कि पीटीआई तो नहीं इलाकाई जमात बन जाएगी? पीटीआई अकेली कौमी जमात गुज़श्ता जो आपने बताया था कि सर्दियों के मौसम में जो जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा उससे रिलीज किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता हफ्तों में हमने देखा कि 4.5 रुपये यूनिट बिजली महंगी होगी, तो किस तरह से हुकूमत रिलीज देगी? नहीं, बिजली महंगी नहीं हुई है, वो सिर्फ जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं एक महीने के वो बढ़े हैं। मसलन अक्टूबर के लिए 4 रुपये 70 पैसे 4 रुपये 30 पैसे आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस किए हैं। अब चूंकि पेट्रोल गिर गया है, आगे आपको जो है वो सस्ता हो जाएगा, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, बिजली नहीं बढ़ी।